گڈ ایوننگ. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے مقدس پطرس کا پہلا خط مکمل کیا، اس کا تفسیری مطالعہ، اور وعدہ یہی تھا کہ آج سے ہم مقدس پطرس کے دوسرے خط کا مطالعہ شروع کریں گے، اور ہم وہی کرنے جا رہے ہیں. جو کینن ہے، نئے عہد نامہ کی جو کینن ہے، اس میں یہ پطرس رسول کے نام سے موسوم ہے یہ خط، لیکن یہ نئے عہد نامہ کی ان کتابوں میں سے ہے جس کی آتھرشپ تھوڑی سی ڈسپیوٹڈ ہے، جیسے عبرانیوں کے خط کی یا یوحنا کے دوسرے اور تیسرے خطوط کی، اور پطرس کے دوسرے خط کی آتھرشپ تھوڑی سی ڈسپیوٹ کی جاتی ہے. میں بہت زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ہماری انجیل کا حصہ ہے، نئے عہد نامے کا، پوری بائبل کا حصہ ہے، اور پطرسی کے نام سے اس میں انکلوڈڈ ہے، تو اس لیے ہم اس کو یہی مانیں گے کہ یہ پطرس رسول نے ہی یہ خط تحریر کیا. جو ڈسپیوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں خطوط کے لینگویج میں تھوڑا سا فرق ہے، ڈکشن میں تھوڑا سا فرق ہے. لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے دفعہ جو ہم نے دیکھا تھا، پہلے خط کے اختتام پر انہوں نے کہا سلمانس کے یعنی سلاس کے وسیلے سے پطرس رسول نے پہلا خط لکھوایا تھا. اب وہ خود بچھیرا ہے، ہمیں معلوم ہے، شاید اتنی تعلیم نہیں ہوگی، تو پہلا خط ان کا سلاس نے یا سلمانس نے تحریر کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا خط کسی اور نے تحریر کیا ہو. جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سارے خیالات پطرس رسول کے ہیں، لیکن تحریر کسی اور نے کیا. یہ تقریباً 90 کی دہائی میں سب سے پہلے ذرا ابھر کر سامنے آیا، اس سے پہلے اس کا وجود ہمیں نہیں ملتا. اس سے پہلے کی تحریروں میں 90 کی دہائی سے یہ خط ابھر کر سامنے آیا. آپ کو معلوم ہے 3 ابواب ہیں اس کے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پہلے خط کا موضوع سفرنگ تھی، ہے نا، آپریشن، ایذا رسانی، دکھ اٹھانا، تکلیف اس کا موضوع تھا. اور پطرس رسول کیا کر رہے تھے؟ انکریج کر رہے تھے لوگوں کو کہ یہ سب کچھ مسیح کی خاطر ہے، اور راست بازی کے لیے دکھ اٹھانا جو ہے وہ مبارک ہے خدا کی نظر میں، اور اس سے ہماری بھی تربیت ہوتی ہے. تو پہلے خط کا مضمون جو تھا اٹ واز پرائمریلی سفرنگ. لیکن دوسرے خط کا، اور سفرنگ کہاں سے ہو رہی تھی؟ کلیسیا کے باہر سے، یعنی جو رومی حکومت کے ہاتھوں وہ لوگ ستائے گئے تھے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ ایشیائی کوچک کے 5 صوبوں میں جا کر بس گئے تھے. تو دیٹ سفرنگ واز فرام ود آؤٹ، باہر سے یہ ہو رہی تھی. لیکن دوسرے خط کا مضمون بالکل فرق ہے. اس میں ایک اندرونی خطرے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور وہ اندرونی خطرہ ہے جھوٹے استاد اور جھوٹی تعلیم، یعنی بدعتوں کا خطرہ ہے. باہر سے تو آپریشن ہے جو حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اندر سے جھوٹے استاد کلیسیا کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ پورا دوسرا باب ہمیں نظر آئے گا کہ وہ جھوٹے استادوں اور جھوٹی تعلیم کے خلاف ہے، کہ کیسے خدا کا بندہ پطرس اپنے لوگوں کو انکریج کر رہا ہے کہ وہ اس پر اوور کم کریں. اگر ہم اس کی دوسری آیت دیکھیں، پہلے باب کی دوسری آیت دیکھیں، تو وہاں لکھا ہے خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے. خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے. اور اگر ہم تیسرے باب، جو آخری باب کی آخری آیت دیکھیں گے، 18ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ.
اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک باقی رہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے عرفان میں، اس کی پہچان میں، اس کے علم میں بڑھتے چلے جاؤ۔ اور پہلے باب کی دوسری آیت میں کیا لکھا تھا؟ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے۔ تو وہ ایک حل پیش کر رہا ہے کہ خطرہ ہے، کلیسیا کے اندر بھیڑیے آ گئے ہیں بھیڑوں کے روپ میں، جو کلیسیا کو اپنی غلط تعلیم کی وجہ سے اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ حل کیا ہے؟ خدا کو اور خداوند یسوع مسیح کو پہچاننا، اس کو پہچاننا اور ترقی کرنا، بڑھتے جانا، روحانی طور پر مسیحی زندگی میں ترقی کرنا۔ سٹیگنیشن نہیں ہونی چاہیے، ایک جگہ پر ٹھہر نہیں جانا چاہیے، ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں بڑھنا ہے۔ اسپرچول گروتھ تو بڑا مضمون کیا ہے؟ جھوٹے استاد، جھوٹی تعلیم، اس پر اوور کم کرنے کے لیے کیا ہے؟ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھتے جانا، ترقی کرنا، افزائش کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، پہلے ہم اپنا آج کا حوالہ پڑھ لیں، پہلا باب اور اس کی پہلی 11 آیات، اور پھر ہم ان پر بحث کریں گے۔ مقدس پطرس کا دوسرا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ شمعون پطرس کی طرف سے، جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر، اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ بس اے بھائیوں، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میں کہہ رہا تھا بات ہو رہی ہے گروتھ کی، تو پہلی 2 آیات کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، جس میں تعارف ہے خط کا۔ لکھا ہے شمعون پطرس کی طرف سے، جو یسوع مسیح کا بندہ ہے۔ اور بندہ کے لیے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ اس کے لیے جو لفظ ہے یونانی کا، دیٹ از ڈولاس، غلام ہے نا، خداوند یسوع مسیح کا غلام ہے۔ اور ہم اس بات پر بہت بحث کر چکے ہیں کہ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کو ہر حال میں اپنے مالک کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم اے ڈولاس آف مائی لارڈ، میں اپنے خداوند کا غلام ہوں اور رسول ہوں۔ تو میں غلام، لیکن اس نے مجھ پر فضل کر کے مجھے اپنا رسول بنا دیا۔ کتنی ہی خوبصورت بات وہ یہاں پر کرتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں پوپ ہوں، یا میں روم کا بشپ ہوں، یا میں یہ ہوں، یا میں وہ، کہتا میں تمہاری طرح ہے نا، یسوع کا بندہ ہوں،
تمہاری طرح اس کی خدمت پر مامور کیا گیا ہوں۔ ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ تو اس کی جو رائٹنگ ہے، آڈینس جس کو ہم کہہ لیں گے، وہ بڑی انسپیسیفائڈ ہے، وہ سب کو لکھ رہا ہے، وہ پوری کلیسیا کو لکھ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، یسوع جاتے جاتے پترس کو کہہ کے گیا تھا میری بھیڑیں چرا۔ تو خدمت لیڈرشپ پترس کے حوالے کر کے گیا، اور اب وہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ بینگ اے لیڈر وہ پوری کلیسیا کو یہ خط لکھ رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی کلیسیاؤں کے لیے بھی تھا، یہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اور اپنی آڈینس کا تعارف کیا کرا رہا ہے وہ، کہ انہوں نے یسوع مسیح کی راست بازی میں ہم سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ تو کیا رشتہ ہے پترس کا اور کلیسیا کا، کہ ہم ایمان ہیں۔ پترس بھی اسی خدا پر اور اسی خداوند پر ایمان رکھتا ہے جس پر میں اور آپ رکھتے ہیں۔ تو ہم ایمان ہیں۔ وہ کہتا ہے ایمان پا لیا تم نے، اب کیا کرنا ہے؟ ایمان تو خدا کی طرف سے بخشش تھی، وہ تو مل گیا، تم کو ایمان مل گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ ایمان تو پا لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اس کی پہچان میں، خدا کی پہچان میں اور خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھتے چلے جانا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی تمہیں فضل اور اطمینان چاہیے ہوگا خدا کا۔ جی شہریار، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو غلام آپ نے بتایا ڈوملوس کا جو ہے، جی، انگلش میں یہ کیا ہے؟ سلیو ہے؟ بانڈ سرونٹ، بانڈ سرونٹ اکثر اس میں ترجمہ کیا گیا۔ سو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان تو پا لیا، ایمان کے وسیلے سے راست بازی بھی مل گئی، راست باز بھی ٹھہرائے گئے، نجات بھی مل گئی، بٹ شوڈ وی اسٹاپ دیئر؟ نو، ہمیں آگے جانا، ہمیں خدا اور مسیح کی معرفت میں بڑھنا ہے، ان کے علم میں، ان کی پہچان میں بڑھتے چلے جانا۔ اور پھر آگے کا جو حصہ ہے 3 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک، وہ بتاتا ہے کہ بڑھنا ہے کیسے، رائٹ؟ سو بیسیکلی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کرسچن لائف از ناٹ اے اسٹیگننٹ لائف، پلیٹو نہیں ہے، اٹ ہیز ٹو گو اپ، اس میں بڑھنا ہے۔ اسٹیگنیشن اگر آ جائے گی، آپ دیکھیں پانی بھی ایک جگہ کھڑا رہے تو اس میں بھی بدبو آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے، کائی جم جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ ایمان مل گیا، ویری گڈ، تم نے ہم سا، اور وہ کہہ رہا ہے قیمتی ایمان ہے، اٹس پریشس، پا لیا۔ اب کیا کرو؟ اب خدا اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ Now how do you do that؟ یعنی صرف انسٹرکشن نہیں دے رہا کہ بڑھنا ہے، وہ یہ بتا بھی رہا ہے کہ کیسے بڑھنا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ کام تمہاری گروتھ کے لیے، تمہاری بڑھوتی کے لیے خدا نے کر دیا یا خدا کرتا ہے، اور کچھ حصہ تم نے خود ڈالنا، رائٹ؟ سو if we read through verses 3 and 4، وہاں وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا۔ بڑی گہری آیت ہے سمجھنے کے لیے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ all that we need، وہ سب کچھ جو ہمیں اپنی گروتھ کے لیے چاہیے، کیا کیا؟ خدا نے دے دیا، عنایت کر دیا۔ اٹس اے گفٹ فرام گاڈ۔
ٹھیک ہے, جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا. تو جب اس نے ہمیں بلایا, he gave us everything that we needed. ایک طرف تو ایمان دے دیا اس نے, سب سے پہلے بات یہ, اس ایمان کے وسیلے سے نجات دے دی, لیکن اس کے بعد بھی پہچان میں بڑھنے کے لیے بھی جو کچھ چاہیے, دیکھیں اٹس آل انکلوسیو, وہ سب چیزیں, وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں, ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کر دی. سو آن دا ون ہینڈ وی سی دا پروویژن آف گاڈ, خدا نے پرووائڈ کر دیا, وی لیک نتھنگ. مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں, پالوس کہتے ہیں, کیونکہ مسیح مجھ میں بستا, اس کا فضل مجھ پر ہے. اور دوسری بات جو ہمیں چوتھی آیت میں نظر آتی ہے, جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے, تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے, ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. On the one hand, he gave us everything that we need. And on the other hand, اس نے وعدے بھی کر دیے, پرومسز بھی ہیں اس کے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اپنے میرے جاب کے حوالے سے جن حالات سے میں آج کل گزر رہا ہوں, I look after a certain division in my company, اور اس ڈویژن کی ایک نئی برانچ آج کل ہم لاہور میں بنا رہے ہیں, اور چونکہ میں اس ڈویژن کو ہیڈ کرتا ہوں تو ظاہر ذمہ داری ساری مجھ پر آ گئی. میں ہی جا کر پہلے میں نے جگہ دیکھی وہاں پر, پھر ایک جگہ سلیکٹ کی, پھر نیگوسیشن کی بلڈر کے ساتھ, پھر ساری چیزیں ہوئیں, تو فرام اسکریچ میں اس کے ساتھ انوالوڈ ہوں. اب ہم نے وہاں بنانی ہے ایک برانچ گلوبل سٹینڈرڈز کی, جس میں کولڈ روم بھی ہو, کنٹرول ٹیمپریچر بھی ہو, ہر چیز ہو. It has to be of global standards, right? اب اس کے لیے جو مجھے سب سے پہلی چیز چاہیے, کیپٹل, پیسہ چاہیے نا آپ کو. پیسہ کہاں سے آئے گا اس کو بنانے کے لیے؟ نیچرلی میرے پیچھے میری کمپنی کھڑی ہے, میرے مالک کھڑے, پیسہ تو ان کی طرف سے آنا ہے نا. So he will provide everything that we need to construct there. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے اس کی سٹیجز کمپلیٹ ہو رہی ہیں, اب خدا نے چاہا تو یہ اس مہینے کے آخر میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, and we will move there. جیسے جیسے اس کی سٹیجز کمپلیٹ ہوتی ہیں یا کوئی نیا سامان چاہیے ہوتا ہے, میں لکھ کے بھیجتا ہوں اپنے ایم ڈی کو, دی ایم ڈی اپرووز, اور پھر ان کے سائن سے ایک چیک مل جاتا ہے جو اس بلڈر کے پاس چلا جاتا ہے جو اس برانچ کو بنا رہا ہے, آرکیٹیکٹ کے پاس. چیک کیا ہوتا؟ A check is a promise, ہے نا. ٹھیک ہے, اب میں اگر آپ میں سے کسی کو ایک چیک لکھ کے دوں 1 کروڑ روپے کا, تو میرے لیے بڑا آسان ہے, لکھ دوں گا, سائن کر دوں گا. لیکن کل جب اس چیک کو آپ برانچ میں لے کے جائیں گے تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. وہ کہیں گے جی یہاں 2 کروڑ کیا, یہاں تو ابھی ہزاروں میں بھی نہیں ہے نا. تو میں پرومس تو کر سکتا ہوں, لیکن کیا میرے پاس وہ ریسورس ہے کہ میں اس پرومس کو پورا بھی کر سکوں؟ تو جب میرا ایم ڈی سائن کرتا ہے کسی چیک پر, مجھے پتا ہوتا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو گیٹ کیشڈ, ہے نا, کیونکہ پیچھے اس کے طاقت بھی ہے نا, اس کی فائنینشل اسٹرینتھ ہے. تو پترس کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب تم کچھ بناؤ گے, اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک مکان تعمیر کرنا ہے, اپنے فیتھ کو تعمیر کرنا ہے, تو تمہارا خدا تمہارے پیچھے کھڑا ہے, جس کے پاس ہر قسم کی قدرت ہے, اور اس نے اس قدرت سے ہر چیز تمہیں دے دی. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اس میں سے کتنا لے لو, ہے نا. وہ تو سائن کر دے گا چیک,
اور اگر خدا چیک پر سائن کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو گیٹ کیش، ڈیفالٹ نہیں ہونے کا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے ہمیں کیا دیا؟ پہلے تو وہ سب چیزیں دے دیں جو ہمیں درکار ہیں. He gave us, and چونکہ خدا دے رہا ہے تو we can be 110% sure کہ یہ ہمیں مل جائیں گی. اور پھر اس نے وعدے بھی کر دیے. جو چوتھی آیت تھی، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. بہت بڑی بات. We are now partners with God. یہ نہیں کہ ہم کوئی خدائی کا دعویٰ کر لیں، بٹ وہ کہہ رہے ہیں پارٹنرشپ. اس نے تمہیں اپنی محبت سے اپنے اس بڑے پروگرام میں سب کر لیا. اس نے تمہیں بلا لیا ہے تاکہ تم اس کا حصہ بن جاؤ، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ اس کا پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے. وہ بیانے کے طور پر اس نے اپنا پاک روح ہمیں دے دیا جو ہمارے اندر رہتا. تو بات ہم کر رہے تھے گروتھ کی، اسپرچول گروتھ کی، ہے نا. اور پطرس ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے، ایمان سے شروع ہوئی کہانی. ایمان کس نے دیا ہمیں؟ خدا نے. راست باز کس نے ٹھہرایا مسیح کی راست بازی سے؟ خدا نے. اب آگے بھی جو کچھ چاہیے وہ کون دے گا؟ بڑھنے کے لیے خدا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس قدرت ہے دینے کی. He can. اور دوسرا، اس نے وعدے کیے ہیں اور وہ اپنے وعدوں سے پھر نہیں سکتا. So that is the bit which God did, یا جو اس نے کر دیا. اب اگلا تھوڑا سا مشکل کام آ گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے نا. 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس، ہے نا. Therefore، اسی سبب سے تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. اب پطرس رسول کے پیراڈاکس ہم نے پچھلے خط میں بھی دیکھے تھے. تضادات. آزاد ہو، تابع رہو. تضاد ہے نا. اور ہم نے پچھلے خط میں بھی، پہلے خط میں بھی بہت سارے تضادات دیکھے. یہاں آپ کو بہت بڑا ایک تضاد اچھل کر آپ کے سامنے آ جانا چاہیے کہ ابھی تیسری آیت میں تو ہمیں کہا کہ جو کچھ درکار ہے وہ خدا نے دے دیا. ایوری تھنگ دیٹ وی نیڈ، سب چیزیں. تو اب ہمیں پھر کیا کرنے کی ضرورت؟ وائی شوڈ وی؟ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے. تو جہاں تک جسٹیفیکیشن کی بات ہے، راست باز ٹھہرائے جانے کی بات ہے، وہ بالکل خدا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن جہاں بات آئے گی سینکٹیفیکیشن کی، تقدیس کی، اٹ از اے پارٹنرشپ بٹوین گاڈ اینڈ مین. خدا زبردستی پکڑ کر میری تقدیس نہیں کر سکتا. یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، کرنے کو وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے. مجھے اپنے آپ کو تقدیس کے لیے پیش کرنا. رائٹ؟ تو میں یہ کہہ دوں کہ جو کرنا تھا وہ تو خدا نے کر دیا. میں اب میرا کیا کام ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے میں بیٹھ جاؤں؟ وائی شوڈ آئی بادر؟ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کمال کوشش کر کے. انگریزی میں جو لفظ استعمال کیا، ڈیلیجنٹلی. صرف کوشش بھی نہیں، کہتا ہے کمال کوشش کر کے آگے بڑھنا ہے. خدا نے جو کرنا تھا کر دیا، خدا نے جو دینا تھا دے دیا. ایوری تھنگ از ایٹ یور ڈسپوزل ناؤ. لیکن اس کو استعمال تم نے کرنا.
اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک جو میوزیشین ہوتا ہے، کمپوزر جو ہوتا ہے، وہ میوزک لکھتا ہے نا، نوٹیشنز لکھتا ہے، میوزک لکھتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کہاں پر تیز ہوگا ٹیمپو، کہاں پر کم ہو جائے گا، کہاں پر نوٹ نے اوپر جانا ہے، کہاں پر نیچے آنا ہے، وہ سارا کچھ لکھ کے دے دیتا. لیکن جب میوزیشین اس کو بجانے جاتا ہے تو اس کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے نا. اور وہ پریکٹس کرے گا تو بجا پائے گا، بغیر پریکٹس کے وہ نہیں بجا سکتا. تو بالکل اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ گاڈ از آر کمپوزر. اس نے نوٹیشنز لکھ کے ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہیں، ہم نے اپنی محنت سے اس کو بجانا ہے. نہیں بجائیں گے تو کیا ہوگا؟ محنت نہیں کریں گے تو ہم جہاں ہیں وہیں پر کھڑے رہ جائیں گے. رائٹ؟ سو اٹس اے ویری گڈ انالوجی کہ اسی طرح ٹیچر جو ہے آپ کو کلاس میں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کے لیے جب آپ کو ہوم ورک ملتا ہے تو جب وہ ہوم ورک بچے کرتے ہیں تو پھر ان کو ایپلیکیشن سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ کلاس میں پڑھایا گیا تھا اب اس کو اپلائی کیسے کرنا. تو یہاں پر بھی خدا نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو ہماری گروتھ کے لیے چاہیے، لیکن اب اس کو برتنا کیسے ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو کیسے کرنا ہے، دیٹ از اپ ٹو اس. اور پترس کیا کہہ رہا ہے؟ کمال کوشش کر کے. بچے جب امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اچھا گریڈ ہم نے لینا. اگر بچے یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ٹھیک ہے جی گریڈ تو ہی جانا ہے تو پھر وہ آتا نہیں ہے. تو محنت اپنی جگہ ہے اور وہ کرنی ہے. دیکھیں جب نجات کو ہم اس کے 3 سٹیپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا، جسٹیفیکیشن، سینکٹیفیکیشن، گلوریفیکیشن. جسٹیفیکیشن 100% این ایکٹ آف گاڈ، ٹھیک ہے، وہ خدا کی طرف سے راست باز ٹھہرایا جانا. لیکن سینکٹیفیکیشن جو ہے، ہماری تقدیس کا عمل جو ہے، اس میں ہماری پارٹنرشپ ضروری. اچھا، اب جو ہم نے آگے چیزیں بڑی کمال کوشش کر کے کیا کرو؟ ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. پروگریشن نظر آئی؟ ترقی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسٹیپ ہے نا. یو ہیو ٹو گو فرام ون اسٹیپ ٹو another. کہانی شروع ایمان سے ہی ہونی ہے نا. اور ہم میں سے بہت سارے ہیں جو ساری زندگی ایمان کے الٹ پھیر میں پھنسے رہتے. اے خداوند میرے ایمان کو ابراہیم جیسا کر دے، اے خداوند میرے ایمان کو بڑھا دے. کتنا بڑھوانا ہے ایمان؟ آپ یسوع نے کیا کہا تھا؟ کتنا ایمان کافی ہے؟ اگر کوالٹی ہے تو پھر رائی کے دانے جتنا ایمان بھی کافی ہے. اور ایمان کا کام کیا ہے؟ کہ وہ ہمیں نجات دلائے. تو اگر ہم نجات یافتہ ہیں تو ایمان اپنا کام کر چکا. اب ہم نے بنی اسرائیل کی طرح ایمان کے دشت میں 40 سال نہیں گزارنے. رسول کہہ رہا ہے اس میں سے نکلو، اب آگے چلنے کا وقت آ گیا ہے. ٹرین پہ بیٹھ جاؤ، اب حیدرآباد جانا ہے آگے. حیدرآباد پہنچ گئے تو پھر سکھر روڈی جنکشن آئے گا، روڈی جنکشن آ گیا تو پھر خانے والا آئے گا. اس طرح سے ہمیں ایک سے پروگریشن، اسٹیگنیشن نہیں چاہیے خدا کو. ایمان نے آپ کو نجات دلا دی ہے. ناؤ اب کیا کہہ رہا ہے وہ؟ ایمان پر کیا کرو؟ نیکی. اب ہم نے اس ایمان کو پروف کرنا ہے نا، ثابت کرنا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں.
اور ایک پاک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو اگر ہماری زندگی میں پاکیزگی نظر نہیں آئے گی تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اشفاق احمد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہماری زندگی میں وہ ایمان لوگوں کو نظر نہیں ہے، یہ تو نہیں میں کر سکتا نا کہ میں سینہ کھول کے دکھا دوں کہ یہ دیکھو جی میرے اندر 1.5 کلو ایمان ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایمان کیسے نظر آئے گا؟ میرے عمل سے۔ وہ کہتا ہے اب اگلے اسٹیشن پر جانے کی ضرورت ہے، اگلے اسٹیپ پر جانے کی ضرورت ہے۔ یو ہیو ٹو ایڈ نیکی، ہے نا؟ آپ نے اب اس پر اپنے گڈنس، اپنے نیکی بڑھانی ہے، اعمال کو اپنے اس ایمان کے مطابق کرنا ہے، اور پھر نیکی پر معرفت۔ معرفت کیا ہوتا ہے؟ جی، اٹس اے اسپیسیفک نالج اباؤٹ گاڈ، عرفان جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور بات اسی سے شروع ہوئی تھی کہ خدا اور یسوع مسیح کے ایمان میں، پہچان میں ترقی کرتے چلے جاؤ۔ تو جب نیکی آ جائے تو اب آگے کی سوچو، یہ نہ سوچو کہ ابھی 10 نیکیاں کم ہیں میری زندگی میں نے اسٹیشن سے آگے نہیں جانا۔ وہ کہتا ہے اب آگے کی سوچو۔ جب تمہارے اعمال تمہارے ایمان کے مطابق ہو جائیں، ناؤ تھنک آف گوئنگ اہیڈ، اور کیا کرو؟ خدا کی پہچان اور حاصل کرو، اور معرفت پر پرہیزگاری۔ یہ بڑا ضروری۔ اگر میرے پاس سارا معرفت آ جائے، سارا علم آ جائے، تو کیا ہوگا؟ وہ علم مجھے بھٹکا سکتا ہے نا، تکبر آ سکتا ہے نا مجھ میں۔ جی ایگزیکٹلی، تکبر آ سکتا ہے نا میری زندگی۔ تو اس معرفت کو چینلائز کیا چیز کرے گی؟ وہ کہتا ہے پرہیزگاری، سمپلسٹی، اپنے جس کو پچھلے خط میں وہ کہتا رہا ہے کہ میانہ روی، ہے نا، پرہیزگاری، تقوی جس کو ہم کہتے ہیں، متقی ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، اور اس پر صبر، پیشنس۔ کہاں تک گاڑی خانے وال پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی؟ اور پھر صبر پر دینداری، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ٹھیک ہے، اور دینداری کے بارے میں وہ پہلے ہی ہمیں بتا چکا ہے کہ وہ دینداری ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور دینداری پر برادرانہ الفت۔ تو برادرانہ الفت کے بارے میں بھی ہم بہت بات کر چکے ہیں پہلے۔ فلاڈیلفیا، فلیو، بھائیوں کی محبت، جس میں تھوڑی سی غرض بھی شامل ہوتی ہے کہ آج میں کسی کے کام آیا ہوں، کل وہ میرے کام آئے گا۔ یہ اگاپے محبت سے تھوڑی سی کم ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ پطرس کو بھی جب یسوع مسیح نے پوچھا تھا کہ کیا تو مجھ سے اگاپے کرتا ہے، اس نے کہا نہیں خداوند، اتنا بڑا دعویٰ میں نہیں کر سکتا، میں تجھے فلیو کرتا ہوں۔ ٹوٹا ہوا پطرس ہے نا، ورنہ پہلے والا ہوتا تو کہتا اگاپے کی چیز ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ کرتا، ہے نا۔ جی، تو اب کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں فلیو سے بڑھ نہیں سکتا، میری اوقات اتنی سی۔ اس نے پھر پوچھا کیا تو مجھ سے اگاپے کرتا؟ نہیں خداوند، نہیں ہو سکتا، میں تجھ سے فلیو تک ہی محبت کر سکتا ہوں، وہ میری دسترس سے باہر ہے۔ پھر یسوع نے اپنا سوال بدل دیا، تیسری دفعہ جب پوچھا نا، تو پوچھا کیا تو مجھ سے فلیو کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے فلیو کرتا ہوں۔ تو جب اپنی اوقات پہ آ گیا پطرس، تو پھر یسوع نے کہا میری بھیڑیں چرا۔ حلیمی جب آ گئی اس کے اندر، تب خداوند نے کہا اب میری بھیڑیں چرا۔ تو برادرانہ الفت بری نہیں ہے، اٹس اے گڈ فارم آف لو جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔
اور پھر برادرانہ الفت پر وہ کہتا ہے سیکریفیشل لو، صلیب والی محبت، قربانی والی محبت، اگاپے، اس پر وہ بڑھاؤ۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایمان سے۔ 7 چیزیں تھی نا، ایمان پر اس نے کہا نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پھر صبر، اور پھر دینداری، اور پھر برادرانہ الفت، اور پھر محبت۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پطرس رسول یہ سفر کر رہے ہیں تیز گام پہ، ہے نا، کراچی سے لاہور تک۔ منزل لاہور ہے، منزل محبت ہے۔ جو پہلا پڑاؤ ہے وہ ایمان سے کہانی شروع ہوئی ہے۔ پولس رسول یہ سفر جو ہے نا وہ شالیمار پہ کر لیتے ہیں، یا وہ بزنس ایکسپریس پہ کر لیتے ہیں نا، وہ راستے میں زیادہ جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں کہاں سے؟ پولس کہاں سے شروع ہوئے؟ ایمان، امید، منزل کیا ہے؟ محبت۔ پطرس کہاں سے شروع ہوئے؟ ایمان، لیکن وہ تھوڑے زیادہ سٹیشن پر رک رک کر چلے۔ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پولس کی یا پطرس کی ٹیچنگ میں، کوئی ڈیفرنس نہیں، لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ پروگریشن۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کمال کوشش کر کے یہ کرنا ہے، ایک جگہ کھڑے نہیں ہونا، ہمیں اپنی مسیحی زندگی میں ترقی کرنی ہے۔ میں بھی آپ کو مثال دے رہا تھا کنسٹرکشن کی، میرا یہ چونکہ پہلا تجربہ تھا۔ اب جو ہمارے آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے کہا اچھا، ہم نے کہا جی آپ ایک فلانے برانڈ کا وہ سینیٹری فٹنگز لگا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں چلے گا، یہ دوسرا ہے، تھوڑا مہنگا ہے لیکن اچھا، تو یہ لگا لیں گے تو آپ کو کافی عرصہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں پر خدا کا رول آتا، وہ کہتا ہے اچھا یہ نہیں، یہ لے لو، یہ زیادہ اچھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس کے وسیلے سے ملیں گی؟ یہ ہمیں خدا ہی کے وسیلے سے، اس نے سب کچھ ہمیں دے دیا۔ اب یہ میری کوشش ہے کہ میں کس سٹیشن تک پہنچتا ہوں۔ میں خدا کے دیے ہوئے میں سے صرف ایمان پہ بیٹھا رہتا ہوں، یا میں ایمان پر نیکی اور پھر اس کے آگے اور جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ان چیزوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو میری کوشش کیا ہے؟ پھر خدا نے تو دے دیا، ساری ریسورسز دے دی، اب میں کہاں تک جاتا ہوں اٹ ول ڈیپینڈ اپون می۔ اس کے وعدے ہیں، اس کے چیک لکھے ہوئے ہیں میرے، میں کتنوں کو کیش کراتا ہوں یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پیچھے ساری ریسورسز موجود ہیں۔ پروگریشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان کے الٹ پھیر میں پھنسے رہے۔ اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ صبح بھی یہ دعا کرتے ہیں، شام کو بھی یہی دعا کرتے ہیں، خداوند میرے ایمان کو بڑھا۔ اگر خداوند یسوع مسیح شاید کہیں سامنے کھڑا ہوگا کہ کتنا بڑھاؤں، کتنا چاہیے، اس کو کام میں تو لاؤ پہلے، جو ہے وہ جی توڑوں والی تمثیل، اس کو تو پہلے کام میں لاؤ جو دیا ہے، پھر آگے کی بات کریں گے۔ تو پروگریشن کرنی ہے، وی ہیو ٹو گو۔ ہم نے راستہ ہمیں دکھا دیا گیا ہے، وسائل ہمیں مہیا کر دیے گئے، میری مرضی ہے اب میں کتنا آگے جا سکتا ہوں۔ فلپیوں میں کیا کہتا ہے پولس؟ وہ جو پیچھے تھا، جو کوڑا ہے اس کو چھوڑ کر اب آگے کی طرف، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، پولس کہتا ہے کہ میں کامل ہو چکا، ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہوگا کامل، لیکن کاملیت کی راہ پر چلیں گے۔
It's not the destination that counts, it's the journey. جہاں تک بھی پہنچیں گے خدا ہمیں قبول کر لے گا، لیکن چلنا ہے آگے، صرف ایمان کی منزل پر نہیں بیٹھے رہنا. تو ہمیں آگے چلنے کا وہ سبق دیا جا رہا ہے، اور میں نے کہا یہ کنسسٹنٹ ہے تعلیم، یہ بالکل کنسسٹنٹ تعلیم ہے. ابھی ہم ایک پیراڈاکس کی بات کر رہے تھے کہ ایک طرف پطرس کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اور دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کمال کوشش کر کے اب تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ. تو دیکھیں فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت. فلپیوں 2 باب اور اس کی 12ویں آیت. پہلی 11 آیات تو بلکہ 5 آیت سے لے کر 11 آیت تک تو سب کو زبانی یاد ہوں گی. اب ہم 12ویں آیت پہ جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں پولس؟ پس آئے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ. ہے نا، ایک دم سے سگنل لانا شروع ہو جاتا ہے، کام، نجات کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو ایک چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے، راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا، صرف ایمان جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے اس کو لانا، یسوع پر ایمان لانا ہے. دیٹ از آل وی نیڈ فار جسٹیفیکیشن. راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آگے پاک کیے جانے کے لیے، سینکٹیفیکیشن کے لیے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی نجات کے لیے. یہی بات ہے نا جو پطرس بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور 13ویں آیت دیکھیں، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. یعنی کام کرو گے اپنی پاکیزگی کے لیے، تب بھی خدا کی، وہ جو کہتا ہے نا پیچھے ساری چیزیں موجود ہیں، ریسورسز موجود ہیں. تو بالکل یہ پولس کی تعلیم وہی ہے جو پطرس ہمیں یہاں پر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو ورک، اور صرف ورک کی بات نہیں ہو رہی، کمال کوشش کر کے. یعنی ہم سب چیزیں خدا پہ ڈال کے ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ نہیں سکتے. وی ہیو ٹو گرو، اور ہماری گروتھ اٹ ڈپینڈز اپون اس. ہمیں بڑھنا ہے آگے. ٹھیک ہے. پولس بھی کہتا ہے میں سب کچھ بھول کر آگے کی طرف بڑھتا ہوا چلا جاتا ہوں. اب فوکس کیا ہونا چاہیے ہمارا پھر؟ پولس کا فوکس تو بڑا کلیئر تھا نا، نشان کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں. ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ تو 8ویں آیت میں پطرس کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گے. ابنڈنس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا یہ نہیں اچھا لو جی تھوڑی جی نیکی بھی آ گئی، تھوڑی جی پرہیزگاری بھی آ گئی، تھوڑی جی دینداری بھی آ گئی، تھوڑی جی برادرانہ الفت بھی آ گئی، بس جی تھک گیا. نو. کیا کہہ رہا ہے پطرس؟ بڑھتی جائیں یہ چیزیں تمہاری زندگی میں، ابنڈنس ہونی چاہیے. ابنڈنس، کثرت ہونی چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ وری اگر بڑھ رہی ہیں یہ چیزیں تمہاری زندگی میں، یہ نہ کہو کہ بس اب میرے ریسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا. دیر از نو ٹائم ٹو ریسٹ. یو ہیو ٹو کنٹینیولی گرو. ریسٹ کرنے کا وقت نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گے. ٹھیک ہے.
کثرت سے یہ چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. ڈونٹ سے کہ جی 40% مارکس آ گئے, پاس ہو گئے, بس کافی. 33 ہوتا ہے 40 ہوتا ہے ہاں بس 33 آ گئے 34 آ گئے نمبر پاس ہو گئے وہ کافی نہیں. کہتا ہے اور جتنا زیادہ ہوں گی تمہارا پھل بڑھتا رہے گا. تم دوسروں کے لیے ہے نا تین قسم کا ایمان ہو سکتا. ایک ایمان وہ ہے جو فیک ہے, جعلی ایمان ہے. او جی ہاں جی میں بڑا ایمان رکھنا, جو بس یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. او جی میرے باپ دادا بڑے بڑے ایماندار ہیں جی, تو میں بھی بڑا بڑا ایمان. تو جو زبانی کلامی ہے وہ عملی نہیں, کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا ایمان پر کیا کرو نیکی. جو عمل سے ظاہر نہیں ہوگا وہ تو بالکل یعنی سمجھ لیں کہ وہ پھر ایمان نہیں ہے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ایک وہ ایمان ہے جو جنون ہے, ٹھیک ہے, بڑا اچھا ایمان ہے جو کہ آپ کی زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے, آپ کے اندر نیکی بھی ہے, آپ کے اندر سارا کچھ موجود ہے, اچھا ایمان, اچھی کوالٹی والا ایمان ہے. لیکن ایک ایمان وہ ہے جو فلوئنگ ایمان ہے, جو آپ کے اندر سے نکل کر دوسروں کو فائدہ دیتا. تو ہمارا ایمان کون سا فیک ہے, اچھا ہے جو صرف ہماری ذات تک محدود ہے, یا وہ اوور فلو کر کے دوسروں کو, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے, جو دوسروں کو متاثر کرتا. اور دوسروں کو متاثر کیسے کرتا ہے, وہ پھل ہے نا, وہ پھل جو یسوع تک ہم لے کر آ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ تمہیں بیکار اور بے پھل نہیں ہونے دیں گی. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسری طرف دیکھیں, اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے. اندھا ہے اور کوتاہ نظر, اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا. اس کے بارے میں اب کیا کہا ہے؟ کوتاہ نظر کا کیا مطلب ہے؟ مایوپک, جس کی دور کی نظر خراب ہوتی, نہیں نظر آتا, صاف دھندلا نظر آتا ہے. تو وہ کہتا ہے اگر ہم ایک ہی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے نا ایمان والی پہ, اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی, تو وی آر ایز گڈ ایز بلائنڈ اینڈ ایز گڈ ایز اے مایوپک. ہماری نظر خراب ہے, پھر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے. پروبیبلی بپتسمے کی طرف اشارہ, کہ بپتسمہ تو لے لیا لیکن جہاں تھے وہیں بیٹھے ہوئے جم کے, بس ہو گیا کام, نجات مل کے کافی. کہتا ہے اگر پروگریشن نہیں ہے زندگی میں تو اس بپتسمے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں. A Christian life has to grow in maturity. ہمیں ایک منزل سے کنٹینوسلی دوسری منزل کی طرف جانا ہے. ہمیں خدا اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں بڑھنا ہے. پولس کیا کہتے ہیں, کہاں تک آنا ہے؟ مسیح کے قد کے اندازہ تک. ہم نے اس کے ہم شکل بننا ہے. رومیوں کے خط میں وہ کہتا. تو رول ماڈل ہمارا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. وی ہیو ٹو بیکم مور اینڈ مور لائک ہم. جو دینداری ہے نا, یہ گاڈلی نیس, ابھی ہم نے پڑھا تھا راستے میں ایک اسٹیشن دینداری کا آیا تھا. اٹ از مور گاڈ لائکنیس, کہ ہمارے اندر وہ خوبیاں آئیں جو خدا کی.
لینگم میں ہم ایک بڑا سیشن ہوتا ہے ہمارا کرائسٹ لائکنس آف دا پریچر، کہ وہ خود مسیح کے جتنا بنے پریچر جو کہ کلام شیئر کرتا ہے. اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا. ہر چیز کو ملٹی پلائڈ بائی 0 کر دیا پترس. اگر زندگی میں ترقی نہیں ہے تو کیا مقصد ہے؟ پھر سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. بس اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ. تو اپنا بلاوا، جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. وہ بلاوا ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ہماری کالنگ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، ہماری برگزیدگی ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں. اور وہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وی ہیو ٹو گرو ان دا نالج. خدا اور یسوع مسیح کی پہچان میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ایک فائدہ تو یہاں ہے، ایک فائدہ تو ان چیزوں کا یہاں ہے کہ ہماری زندگیاں کارآمد اور پھلدار ہو جائیں گی نا. اس نے تو کہا بیکار اور بے پھل، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوں گی اور بڑھتی چلی جائیں گی تو پھر ہم خدا کے لیے کارآمد بھی ہو جائیں گے اور پھلدار بھی ہو جائیں گے. ہماری ویژن بھی ٹھیک ہو جائے گی. ایک اور فائدہ اس نے کہا کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ. اور ٹھوکر جب وہ کہتا ہے تو اس کی خاص جو اس وقت اس کا فوکس ہے نا، وہ بدعت کی طرف ہے، وہ بدعت کی طرف ہے، وہ غلط تعلیمات اور غلط استادوں کی طرف ہے، جھوٹے استادوں کی طرف جو کلیسیاؤں میں آ گئے. اس نے کہا اگر خدا کی پہچان میں بڑھو گے، اس کی معرفت میں بڑھو گے تو کیا ہوگا؟ کوئی تمہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا، تم ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، ورنہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ادھر سے ادھر وہ سوکھے پتوں کی طرح ادھر سے ادھر ڈولتے پھرو گے. تو فائدہ کیا ہوگا ان ساری چیزوں کا؟ کارآمد ہو جائیں گے، پھلدار ہو جائیں گے، ٹھوکر نہیں کھائیں گے. یہ تو یہاں کے فائدے ہو گئے، ایک ایور لاسٹنگ فائدہ ہے نا. بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو عزت کے ساتھ نہیں داخل کیے جائیں گے نا. یہ ہو سکتا ہے مطلب اس وہ تو داخل ہی نہیں ہوں گے نا جو ایماندار نہیں ہوں گے. کیا ایمانداروں کے داخلے میں بھی فرق ہے خدا کی بادشاہی میں؟ یس. مثلاً کیا فرق؟ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوں گے؟ بلائے ہوئے کیسے داخل ہوں گے اور برگزیدہ کیسے داخل ہوں گے؟ بلکہ بلائے جی یہاں لکھا بڑے عزت کے ساتھ ہے نا. نہیں پہنچ گئے بھائی، پہنچ گئے وہاں جہاں پر جانا چاہ رہا ہوں میں. وہ وہاں یہاں جو انگریزی میں یا یونانی کا ہے نا، ابنڈنٹ ویلکم. جب جس زمانے میں یہ لکھا گیا یہ کلام، اس زمانے میں ظاہر رومی حکومت تھی، اولمپکس ہوتے تھے، گیمز ہوتی تھی، بڑا
کشتی اور ان ریسز کو بڑا اچھا سمجھا جاتا مردوں کے لیے خاص کر. تو جب کوئی ایتھلیٹ کوئی تمغہ جیت جاتا تھا، فرض کریں گولڈ میڈل اس نے جیتا ہے، جب وہ اپنے شہر پہنچتا تھا نا تو لوگ باہر آ جاتے تھے ویلکم کرنے کا. شہر سے باہر آ کر اور بڑا شاندار ویلکم کیا، اس کو کہتے تھے ابنڈنٹ ویلکم. تو پطرس کہہ رہا ہے کہ اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو بڑی عزت کے ساتھ ابنڈنٹ ویلکم ملے گا خدا کی بادشاہی میں. تو کچھ ایسے بھی ہوں گے شاید جن کو ابنڈنٹ نہیں ملے گا. دیکھیں جو ایمان رکھتا ہے اس نے تو جانا ہی جانا ہے نا. یہ تو اس پہ تو کسی کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ داخلے کی شرط ایمان ہے. جانا تو سب نے، لیکن کچھ جو ہیں کہ چلو یار تم ہی آ گیا تو ٹھیک آ جا جی. اور کچھ وہ ہوں گے جن کے بارے میں پھر وہ بینڈ شینڈ بجے گا، ان کو سیرے ویرے ڈالے جائیں گے. اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ پطرس بتا رہے ہیں کون لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں پروگریشن ہوگی، جو خدا کی پہچان میں، مسیح کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں گے. صرف 2 ایگزامپل سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. متی رسول کا انجیلی بیان دیکھیں 5واں باب. متی رسول کا انجیلی بیان 5واں باب، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر پہاڑی باز ہے. ٹھیک ہے جی، 20ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں پہلے. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ. یہ تو داخلے کی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہو. اس زمانے کے لوگوں نے کہا ہوگا یہ کیا کہہ رہا ہے، کون فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ راست باز ہو سکے؟ لیکن یسوع نے کہا وہ اپنی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. لیکن جو خدا کی بھیجی ہوئی راست بازی کو قبول کرے گا، یعنی مجھے قبول کرے گا، وہ خدا کی بادشاہی میں. ٹھیک ہے. تو شرط، داخلے کی شرط تو ٹکٹ کیا ہے؟ یسوع کی راست بازی، یسوع کو قبول کرنا، اس کی راست بازی کو اپنی زندگی میں لے لینا. ٹھیک ہے. لیکن اسی سے اوپر 19ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اندر کیا ہوگا پھر. بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. داخلہ تو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے نا. لیکن اگر کسی نے کلام پر عمل نہیں کیا، شریعت پر عمل نہیں کیا، اور لوگوں کو بھی کہا کہ نہ کرو، وہ کیا کہلائے گا؟ خدا کی بادشاہی میں چھوٹا. اور اس کے برعکس، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. تو درجہ بندی تو ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایمان کا نہیں. ایگزیکٹلی. ایمان سے تو آپ اندر چلے گئے نا. اندر آپ کو کون سی جگہ ملے گی؟ ہاں جی، کلاس اے بیرک میں جائیں گے یا بی میں جائیں گے یا سی میں جائیں گے. دیٹ وڈ ڈیپینڈ اپون آپ نے خدا کے کلام پر عمل کیا، دوسروں کو سکھایا، اس پہ ڈیپینڈ ہے. ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہو گئی. اب ذرا چلیں 1 کرنتھیوں اس کا 3 باب. پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب، اس کی 9ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. 9th verse. کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو. میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی
दाना मेमार की तरह न्यो रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है, बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता। ठीक है, क्योंकि सिवा उस न्यो के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। तो न्यो तो एक ही। और अगर कोई उस न्यो पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रिद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। ठीक है, वो क्या मैंने अभी कहा था, एबंडेंट वेलकम। जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। भाई इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या हुआ? और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन बच जाएगा, बच जाएगा लेकिन जलते जलते। ठीक है, तो हर एक को एक जैसा वेलकम नहीं मिलेगा खुदा की बादशाही में, ये भूल जाए। देयर आर स्टैंडर्ड्स। जिसने अच्छी इमारत बना ली, जो अभी पतरस हमें कह रहा था ना कि इमारत बनानी है ईमान से, यीशु मसीह की बुनियाद पर, बुनियाद एक ही है, पौलुस भी वही बात कर रहा है। वो कह रहा है जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, है ना। बैंड बाजे, ढोल तमताशे, हार शार, कोई लड्डू शड्डू तकसीम होंगे उसके खुदा की बादशाही में जाने के लिए। और जिसका काम जल जाएगा, यानी जिसने मेहनत नहीं की होगी, जो स्टैग्नेटेड जिंदगी होगी, जिसमें तरक्की नजर नहीं आएगी, वो बच तो जाएगा। वो तो ईमान बचाना, ईमान में बच तो जाएगा मगर जलते, यानी वो शायद ऊपर बैठ के फरिश्ते शर्तें लगा रहे होंगे, देखते हैं ये पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ठीक है, तो बचाएगा तो ईमान, लेकिन वेलकम कैसा मिलना है ये डिपेंड करता है कि हमारी जिंदगी में स्टैग्नेशन है या तरक्की है। क्या हम एक ही जगह पे खड़े हो गए हैं, अड़ गए हैं, या हमारी मसीही जिंदगी, हमारी रूहानी जिंदगी में तरक्की नजर आ रही है, हम आगे ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या कहा पतरस, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? पतरस हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झूठे उस्ताद आ गए, गलत तालीमात आ गई, उनसे बचने का क्या तरीका है कि तरक्की करो, मसीही जिंदगी में तरक्की करो, खुदा और उसके बेटे की पहचान में तरक्की करो। अब कैसे कर सकते हैं? उसने कहा खुदा ने हमें रिसोर्सेज दे दी, जो सब चीजें जो चाहिए वो दे दी हैं, और साथ में वादा भी कर दिया। अब हम कितने वादों को कैश करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। कमाल कोशिश करके आगे चलो, एक ही जगह पे अड़ के बैठ नहीं जाना, आगे चलो, और ये बातें जिंदगी में बढ़ती चली जाएंगी तो मसीह में तुम्हें बेकार और बेफल नहीं होने देंगी। अदरवाइज यू आर एज गुड एज अ ब्लाइंड पर्सन, है ना। और ना सिर्फ यहां ठोकर नहीं खाओगे, गलत तालीमात का शिकार नहीं होगे, बल्कि वहां पर भी राउजिंग वेलकम, है ना, राउजिंग वेलकम मिलेगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।